بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں اور میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، کیونکہ اس میں آپ کو ملے گی نرسنگ سے ریلیٹڈ بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیوز۔ تو آج کی ویڈیو ہم جس ٹاپک پہ بنا رہے ہیں وہ ہے BPS 16 کی اسٹاف نرسز کی سینیورٹی لسٹ۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ DG ہیلتھ نے پچھلے دنوں 18 جون کو ایک لیٹر ایشو کیا ہے، جس میں انہوں نے چارج نرسز سے ان کی سینیورٹی لسٹ بھی ان کو بتائی ہے، جس کے لیے انہوں نے ویب سائٹ کا ایڈریس دیا ہے www.dghskp.government.pk اور www.dhiskp.government.kp کہ جس پہ آپ نرسز کی سینیورٹی لسٹ کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی اسٹاف نرس کو اپنی سینیورٹی نمبر میں کوئی ایشو نظر آ رہا ہو، لائک وہ اپنے نمبر سے آگے پیچھے ہو گئی ہو، یا کوئی مسٹیک ان کی ڈیٹ آف برتھ وغیرہ میں اگر کوئی مسٹیک یا کچھ اس طرح کا ایشو ہو، تو وہ اپنے تمام جو ایشوز ہے وہ ڈسکس کر لیں DG ہیلتھ تک 30 ڈیز کے اندر وہ اپنی آواز پہنچا دیں، تاکہ اس مسٹیک کو ٹھیک کیا جا سکے اور ضرورت کے ٹائم ان کو کسی ٹینشن کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو وہ یہ لیٹر ہے جو ایشو ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے کاپی کی ہے ڈائریکٹر جنرل PHSA کو، تمام ہاسپٹل ڈائریکٹرز جس میں MTI، LRH، KTH، HMC، ہیپٹ آباد اور اس طرح بہت سارے ہاسپٹلز کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ پھر پرنسپل پوسٹ گریجویٹ کالج آف نرسنگ حیات آباد، تمام میڈیکل سپرنٹینڈنٹ خیبر پختونخوا کے ڈیفرنٹ ہاسپٹل کے، تمام ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر خیبر پختونخوا کے، اور تمام پرنسپلز پبلک ہیلتھ سکولز کے، جس میں پھر انہوں نے آگے نام لکھے ہوئے ہیں، اور تمام وائس پرنسپل نرسنگ کالجز کے۔ ان کو لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس جو 16 کے چارج نرسز ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں، ان سب کو انفارم کر دے کہ اگر ان کو کوئی ایشو ہو تو وہ انفارم کر دے، اور اس کے لیے انہوں نے 30 ڈیز کی لمٹ رکھی ہے کہ 30 ڈیز کے اندر ہی ان تک یہ کوئریز پہنچ جانی چاہیے، یا ریلیٹڈ ڈاکومنٹس جو ہے وہ پہنچ جانی چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ سینیورٹی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے، پروویژنل سینیورٹی لسٹ ہے چارج نرسز BPS 16 کی، جو کہ 1/1/2021 کو بنی ہوئی لسٹ ہے۔ ہوپ فلی اس میں ابھی تک زیادہ چینجز نہیں آئی ہوں گی، لیکن اگر کسی کو اس سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے، کوئی اس سے ریلیٹڈ کسی اسٹاف نرس کو جانتا ہے جو خیر ریٹائرمنٹ وغیرہ ڈیتھ وغیرہ کا تو پتہ چل جاتا ہے، بہرحال اگر بائی مسٹیک یہاں پہ کوئی اس طرح کی غلطی آپ کو نظر آئے کہ رہ گئی ہے تو انفارم کر دیجیے گا۔ اچھا، اس لسٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاف نرسز کے متعلق اس لسٹ میں کتنے چیزیں مینشن ہیں۔ سیریل نمبر کے علاوہ چارج نرسز کے نیم اور فادر نیم، پھر ڈیٹ آف برتھ اینڈ ڈومیسائل، ڈیٹ آف فرسٹ اپائنٹمنٹ، ایجوکیشنل کوالیفیکیشن اور پلیس آف پوسٹنگ، تاکہ اس کی بیس پہ کسی چارج نرس کی صحیح سے انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے۔ تو یہ ساری انفارمیشن یہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اور ہمارے پاس جو ہماری سینئرز یا جونیئرز ایسے موجود ہیں کہ جن کی اس لسٹ تک اپروچ نہیں ہے، کہ ہم ان کی ہیلپ کریں اور ان کو اپنا سارا بایو ڈیٹا چیک کرائیں، کہ جہاں پہ کوئی مسٹیک ہوئی ہو، ٹائپو مسٹیک ہو ایٹسیکٹرا، تو اس کو وہ مقررہ تاریخ سے پہلے 30 ڈیز کے اندر وہ ٹھیک کرا سکے۔ اچھا، ایسے بھی کوئی اسٹافیں ہوں گی جو اس لسٹ میں موجود نہیں ہوگی، تو ہمیں ان کی بھی ہیلپ کرنی ہے کہ وہ لسٹ میں اپنی انفارمیشن ڈلوا دیں، جس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہے۔ اس سینیورٹی لسٹ میں آپ کو اپنا نام ڈلوانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے آپ کے فرسٹ اپائنٹمنٹ کی، اور سروس بک جن کی موجود ہے، یعنی جن کی اپائنٹمنٹ 14 میں ہوئی تھی، ان کے سروس بک کے فرسٹ پیج کی۔ اس کے علاوہ آپ پروف کے طور پہ اپنا میٹرک سرٹیفکیٹ اور ان چیزوں سے
آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ وغیرہ بھی کنفرم کرا سکتے ہیں۔ تو یہ ڈی ٹی ہیلتھ بھیجنے سے آسانی سے آپ کی انٹری اس لسٹ میں ہو جائے گی، جس کے لیے کسی لمبے چوڑے پروسیجر یا سفارشات یا کسی کو کچھ دینے دلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ آسانی سے خود ہی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب جیسے کہ میں نے ساری انفارمیشن دے دی کہ اس میں کسی اسٹاف نرس کا نام، اس کی والدیت، اس کی ڈیٹ آف برتھ، اس کا ڈومیسائل، ڈیٹ آف انٹری ان فرسٹ اپائنٹمنٹ اور اس کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن اور پلیس آف پوسٹنگ لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اب بہت سارے ہمارے جونیئرز اس میں ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جیسے فردر کوالیفیکیشن لینے سے سینیورٹی لسٹ میں وہ آگے جائیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ سینیورٹی لسٹ آپ کے ڈیٹ آف اپائنٹمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر جیسے کہ ایڈوانس ایجوکیشن کی بات ہو یا زیادہ ایجوکیشن لینے سے آپ کے اوپر آنے کی بات ہو تو وہ آپ میرٹ لسٹ میں آگے آتے ہیں، جبکہ یہ سینیورٹی لسٹ ہے۔ تو اس سے ہٹ کر بات یہ ہے کہ یہ سینیورٹی لسٹ جو ہے یہ اپڈیٹ کب ہوتے ہیں، اس میں ڈیلی کے بیسس پہ بھی کچھ چینجز ہوتے ہیں۔ جیسے ڈی جی ہیلتھ اگر کوئی اسٹاف نرس کسی سلسلے میں کوئی اپلیکیشن بھیجتی ہے اور وہ پہلے سے اس کی یہاں پہ انٹری نہیں ہوئی تو وہاں پہ ایک حضرت موجود ہوتے ہیں جو اس میں انٹری کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کا ڈیٹا کلیئر ہوتا ہے وہ اسے اٹھا کے آپ کی انٹری کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو اپڈیٹ ہونے کی ضرورت کب پیش آتی ہے کہ جب کوئی پروموشنز ہونے والے ہو تو بڑا چھان پرکھ کے اس میں کہ جن سٹافوں کی انٹری کسی وجہ سے رہ گئی تھی وہ اس میں کرائی جاتی ہے اور صحیح میرٹ پہ ایک لسٹ بنتا ہے، اس کو کئی دفعہ گو تھرو کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد پروموشنز ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی امپورٹنٹ ہماری پروویژنل سینیورٹی لسٹ کی جو کہ ہم نے ڈسکس کی، اور انشاءاللہ اس سلسلے پہ اور بھی ویڈیوز بہت جلد میری چینل پہ آ جائیں گی۔ تھینک یو سو مچ۔